بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مکمل متن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بغور سنیں، جس میں انہوں نے نوع انسانی کی جملہ حقوق و فرائض کی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال تم پر عزت اور حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ پھر فرمایا کہ سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں۔ سب سے پہلے جس ربا کو میں کالا دم قرار دیتا ہوں، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کالا دم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیع کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیر خوار بچہ تھا، اور حزیل قبیلہ نے اسے قتل کر دیا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں۔ کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں، اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو، لیکن ضرب شدید نہ ہو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خور و نوش اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔ اے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو۔ تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے، پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ جان لو کہ دل ان 3 باتوں پر حسر و عناد نہیں کرتے: کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو از راہ خیر خواہی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا، اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ جس کی نیت طالب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور اس کے پیشہ کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل کرتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں
وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں کو پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلہ کا جاننے والا ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناؤ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندو، کسی کو سزا نہ دو، میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار دہرایا کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وارث نہ بنا دے۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی خامند کا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو، عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے اور قرضہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے، اور جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔